برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ غور کریں کہ آپ فرما رہے ہیں جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز ہے اس کے رسول کی سنت، وسنت رسول ہی، اس اللہ کے رسول کی سنت۔ عزیزان گرامی، آج کے مسلم معاشرے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ سنت محفوظ نہیں ہے، یہ سنت حجت نہیں ہے، اور اس طرح کے بہت سے ان کے پاس سوالات ہیں، اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو تھامے رہو مضبوطی کے ساتھ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن یہ لوگ ہیں جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور منکر بن چکے ہیں، منکرین حدیثوں کا انکار کرنے والے۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں حدیثوں کا انکار کرنے والے منکرین حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تنبیہ کر کے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر براجمان ہو، اس کے پاس میری کوئی بات پہنچے جس کا میں نے اسے حکم دیا ہو، یا کوئی ایسی بات جس سے میں نے منع کیا ہو، تو وہ کہے کہ ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، نبی کی تعلیمات کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہوگا ہم تو صرف اسی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات پہلے ہی فرما دی، تو ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز رہنے کی تاکید فرمائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جا بجا یہ تعلیم دی گئی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس کے رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ واضح تعلیمات اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ قرآن ہی میں اللہ کے رسول کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھنے والے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اطاعت امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر نبی کی اطاعت نہ کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت واجب قرار دیتے ہوئے فرما رہا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، صحیح راستے پر قائم ہو جاؤ گے۔ اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ جب نمازوں کے لیے اذان ہو تو وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقوں کو مشروع کیا ہے، اور یہ نمازیں بھی سنن الہدا یعنی ہدایت کے راستوں میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو، جیسا کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا فلاں آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے نبی کی سنت یعنی اس کے طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی کے سنتوں کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو مسجد میں آ کر ادا کرنے کی تاکید کی، اور فرمایا
کہ سنن الہدا یہ کہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اسلام کے طریقہ. اور حیرت کی بات ہے کہ جو منکرین حدیث ہے وہ مسجد میں آ کر 5 نمازیں پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک رسم ہے، بندہ جب جی میں چاہے نماز ادا کر لے. مسجدوں کو نہیں جاتے، وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ 2 وقت کی نماز گھر میں جہاں موقع ملا وہاں پر ادا کر لیتے ہیں. تو یہ منکرین حدیث کا آج طریقہ ہے. وہ نمازوں کو 5 نمازوں کو ثابت نہیں سمجھتے. 5 نمازوں کا قرآن میں حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ دین کا طریقہ ہے، اگر تم چھوڑ دو گے تو گمراہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اب دیکھیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی، مفسر بنایا، اور اس لیے بھیجا تاکہ قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے کھول کھول کر امت کو بتایا جائے. اگر آپ نبی کی بات کو ہی نہیں مانیں گے تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. آپ کو اپنا دماغ یوز کرنا پڑے گا، غیر غلط تعویلات کے ساتھ جو ہے قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنائیں. تو یہاں پر اس آیت میں سونا چاندی جمع کرنے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر مذمت اور وعید آئی ہے. تو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دولت جمع نہیں کرنا چاہیے. دولت جمع کریں گے تو قرآن کے حکم کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں. اگر مال و دولت جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر وراثت میں کیا دیتے، تجارت کیسے کرتے، زکوٰۃ کس طرح ادا کرتے. تو حدیث میں وضاحت کی گئی کہ یہ یکنزون جو کہا گیا ہے، کنز کسے کہا گیا ہے، ایسی مال و دولت، ایسا سونا چاندی جس کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو، اس پر وعید آئی. اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ جتنا چاہے سونا چاندی رکھ سکتے ہیں اور وراثت میں آپ کے بچوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، اور آپ جو ہے تجارت کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں وضاحت آئی ہیں حدیث کے اندر. قرآن میں ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور آخر میں ہے منها 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. لیکن قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں. اس کی تفصیل حدیث میں آئی کہ یہ 4 حرمت والے کون کون سے. اگر آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہو گے تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کو مفسر بنا کر بھیجا، قرآن کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا. اب قرآن میں ارشاد ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور ہے، چوری کرنے والے مرد، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب ہاتھ جو ہے انگلی سے لے کے پورا یا کاندھے تک کے حصے کو ید کہا گیا، ہاتھ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کتنا کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے. اگر آپ قرآن سے قرآن سمجھنا چاہیں گے حدیث کے بغیر تو نہیں سمجھ پائیں گے. پہنچوں تک، یعنی کہ یہ جو کلائی ہے، پہنچے جو ہے وہاں تک کاٹنے کا حکم دیا گیا چور کے ہاتھ، اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون کے حساب سے. اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیکن قرآن میں نہیں بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کون سی رات، کہ وہ رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں آتی. اگر آپ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ سکتے. تو حدیث بھی اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے. وحی جلی اور وحی خفی ہے. وحی جلی جو قرآن ہے، وحی خفی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے ہر دن ہر روز نازل ہوا کرتی تھی، ہر موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا آپ سے حدیث ہم لکھ رہے ہیں. حدیث بھی لکھتے تھے صحابہ کرام، قرآن بھی لکھتے تھے، حدیث بھی لکھتے ہیں. تو نبی سے کہا آپ اتنے غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے
تو کیا ہم ویسی باتیں بھی لکھیں جو آپ غصے میں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے اللہ رب العالمین کی وحی کے کچھ نہیں نکلتا، یعنی کہ تم میرے غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتیں بھی لکھ سکتے ہو، کیونکہ نبی کے غصے میں کہی ہوئی بات بھی وحی کی ہی صورت ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی پر غضب ہو گئے کیونکہ وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا تھا تو سزا سنائے، تو یہ سزا سنانا بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، وحی خفی جسے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وضاحت کی گئی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معدی بن کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے اللہ کی طرف سے کتاب اور اس جیسی ایک دوسری چیز اس کے ساتھ عطا کی گئی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی ایک دوسری چیز عطا کی گئی ہے، یعنی کہ جس طرح قرآن کو ماننا واجب ہے، قرآن کے احکامات ماننا واجب ہے، اسی طرح اس جیسی دوسری چیز یعنی سنت ہے جس کو ماننا بھی تم پر واجب ہے۔ پھر فرمایا ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ کھاتا پیتا خوشحال ایک شخص اپنے تخت پر براجمان ہوگا، کیا کہے گا؟ وہ دوسروں کو کہے گا تم صرف قرآن کو لازم پکڑ لو، تم اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اس کو ہی حلال سمجھو، جس چیز کو اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ تو وہ صرف قرآن کی طرف دعوت دے گا، حدیث کی طرف دعوت نہیں دے گا۔ خبردار آپ فرما رہے ہیں تمہارے لیے گھریلو گدھا اور کچلی والے یعنی کہ دو نوکیلے دانت والے سب درندے حرام ہیں، یہ جو حکم ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کیوں؟ کیونکہ اس جیسی ایک چیز اللہ کے رسول کو عطا کی گئی، اور کسی ذمہ کی گری ہوئی چیز بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے الا یہ کہ اس کے مالک کو اس کی ضرورت نہ ہو، اور جو آدمی کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرے تو ان پر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو اس کے لیے روا ہے اس مسافر کے لیے کہ وہ اپنی مہمان نوازی کے برابر وہاں سے کوئی چیز لے لے۔ اس طرح وہاں پر حلال و حرام ہے، مجھے بھی اختیار دیا گیا ہے، اور یہ اختیار اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی مجھے بتاتا ہے کہ میں حلال و حرام کسے ٹھہراتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی جانب سے کہتے۔ تو برادران اسلام، ہوا یہ کہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے یہ دوسری صدی ہجری سے ہی شروع ہو چکا تھا، دوسری صدی ہجری سے، اور اس کی ابتدا کرنے والے خوارج اور معتزلہ تھے۔ خوارج جو ہے مسلم معاشرے میں انار کی فسادات پھیلانا چاہتے تھے، اور رکاوٹ کیا تھی؟ یہ سنت تھی، تو وہ یہ سنت کو ہی کیا کر دیے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے اور اس کی حجت کو نہیں مانے، تاکہ اگر یہ سنت کو چھوڑ دیا جائے تو ہم مسلم معاشرے میں فسادات پھیلا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے معتزلہ، تو کیا ہوا، وہ فلسفوں کو ماننے کی خاطر جو رکاوٹ بن رہی تھی وہ سنت نبوی تھی، تو ان فلسفوں کو ماننے کے لیے کہ سنت ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ فلسفہ آ رہا ہے تو ہم سنت کا انکار کر دیں گے تو ان فلسفوں کو ہم اختیار کر سکیں گے۔ تو یہ فلسفی جو ہے وہ لوگ اختیار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سنت نبوی کا انکار کرنے لگے۔ ان کا جو خاتمہ ہوا دوسری صدی ہجری میں، تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ محدثین کا زبردست تحقیقی کام جو ہے جاری ہو گیا، اور وہ مضبوطی کے ساتھ سنت کا دفاع کرنے لگے۔ امام بخاری ہو، مسلم ہو، جتنے بھی محدثین ہیں وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ کام کرے تو ان کا خلا خما ہو گیا، اور محدثین نے قرآن کریم کی تصریحات سے بھی ثابت کیا کہ اللہ کے دین میں نبی کی جو حیثیت ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ معلم دین ہے، مفسر قرآن ہے، شارع قانون ہے، قاضی اور حاکم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور قرآن ہی سے ثابت کر کے ان لوگوں کو بتا دیا۔ پھر اہل علم نے منکرین حدیث کی جو تعویلات ہیں ان کے کھوکھلے پن کو واضح کیا کہ اگر تم قرآن اور سنت کا تعلق توڑ دو گے تو دین کا حلیہ کس طرح بگڑ جاتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی تحریف کے کیسے کیسے نمونے سامنے آتے ہیں، یہ تمام اہل علم نے کھول کر بیان کر دیا۔ اور پھر آخر میں مسلمان یہ سمجھ گئے کہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں خوارج اور معتزلہ، اس سے نبی کی اطاعت جو ہے ہمیں روک رہے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں آنے والی بات ہے، ہم نبی پر ایمان لائے ہیں تو ہم نبی کی اطاعت کریں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ تو یہ جو نیا فرقہ آ رہا ہے جو اپنے خواہشات پر عمل کرنا چاہ رہا ہے، 5 ٹائم نماز میں مسجد کو آنا نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہ اہل قرآن بن کے بیٹھ جاتے ہیں،
تاکہ ہمارے کو روزانہ 5 وقت وضو کرنا نہ پڑے، نمازوں میں سجدے رکوع نماز میں آنا، یا ٹائم ویسٹ نہ ہو ہمارا، نعوذ باللہ، تو وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے اور یہ تمام چیزیں سنت ہی کا انکار کر دیا۔ تو یہ وسوسے شبہات میں مبتلا کر کے شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ وہ خوش ہے اپنے پاس کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، بس اتنا کافی ہے ہماری نجات کے لیے، لیکن وہ شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس ذریعے سے گمراہی کے راستے پر شیطان ان کو لگا دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قرآن و حدیث کی محبت اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں، اور ان منکرین حدیث کا مدلل جواب دینے اور ان کا رد کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ہماری نسل کو ان کے خرافات سے بچائے رکھے، جب تک رکھے دنیا میں اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائیں، آمین۔